کیا ہوتا ہے جب اسپین کا ایک پولیس آفیسر قتل کا معمہ حل کرتا ہے، لیکن اسے سب سے بڑا اور گہرا راز اپنے ہی دل کے اندر چھپا ہوا ملتا ہے؟ یہ ہے الخاندرو کروز کی سچی، دل دہلا دینے والی، ذہن ہلا دینے والی کہانی۔ ایک کیتھولک ڈیٹیکٹو جو ایک قاتل کا پیچھا کرتے کرتے اسلام تک پہنچ گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی دنیا بدل گیا۔ جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ آپ کے دل کو چھو جائے گا، اور جس طرح اللہ نے اس کی رہنمائی کی اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ڈیٹیکٹو جس نے جرم حل کیا اور اللہ کو پا لیا۔ مدرید کے دل میں، جہاں قدیم گرجا گھر جدید شیشے کی عمارتوں کے ساتھ کھڑے تھے اور شہر تاریخ اور دھڑکن دونوں کی آواز دیتا تھا، ایک تجربہ کار پولیس افسر رہتا تھا جس کا نام الخاندرو کروز تھا، ایک پکا کیتھولک عیسائی، اپنی تیز بصیرت، ناقابل شکست نظم و ضبط اور سچائی کے لیے غیر متزلزل وفاداری کے لیے مشہور، مگر اس کے پرسکون اور مضبوط ظاہر کے پیچھے ایک گہری خاموش خالی پن چھپا تھا، ایک ایسا خلا جس کے بارے میں وہ کبھی کسی سے نہیں بولتا تھا، ایک ایسا احساس جیسے اس کی زندگی کے کچھ ٹکڑے کبھی اپنی جگہ نہ پاتے ہوں، چاہے وہ کتنی ہی دعا کرے، کتنی ہی شمع جلیں اور کتنی ہی خوشبودار بخور الفاٹ ہے۔ اور یہ وہی خالی پن تھا جو ایک سرد نومبر کی شام بدلنا شروع ہوا جب اسے ایک ایسے پراسرار کیس کی تحقیقات سونپی گئیں جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک نامعلوم شخص ایک تاریک خالی اپارٹمنٹ میں مردہ پایا گیا تھا، اس کی لاش کے پاس دھول میں ایک عجیب سا نشان کھینچا ہوا تھا، آدھے ہلال اور ٹوٹے ہوئے ستارے جیسا ایک نشان، اور اگرچہ وہاں زبردستی داخل ہونے کا کوئی نشان نہ تھا، نہ فنگر پرنٹس، نہ کوئی کیمرہ فوٹیج، مگر مقتول کے چہرے پر عجیب سی سکون بھری کیفیت تھی، جیسے وہ نماز کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اور یہ سکون الخاندرو کو بے چین کرتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ جب وہ مقتول کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا، اسے صرف ایک چیز اہم ملی، ایک چھوٹی سی سیاہ کتاب جس کے سرورق پر عربی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا، حروف ایسے تھے جیسے ہوا میں لہراتی بیلیں، اور اندر اسپینش ترجمے کے ساتھ آیات لکھی تھیں جن میں اس خدا کا ذکر تھا جو ایک ہے، جو نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، جو ہر دل کا حال جانتا ہے۔ اور یہ الفاظ پڑھ کر الخاندرو ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ عجیب حد تک مانوس لگ رہے تھے مگر ہر اس چیز سے مختلف تھے جو اس نے کبھی چرچ میں سیکھی تھی، اور ایک ان دیکھی سرگوشی کی طرح تجسس اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ چنانچہ اس رات وہ کتاب کو گھر لے آیا اور آدھی رات کے بعد تک جاگ کر اس کے صفحات پلٹتا رہا، صبر، آزمائش، معافی، قیامت اور اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھتا رہا، اور اگرچہ وہ سب کچھ مکمل طور پر نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے دل میں برسوں سے بجھی ہوئی روشنی ہلکی ہلکی روشن ہونے لگی۔ اگلی صبح اسٹیشن میں واپس جا کر اسے مقتول کی شناخت ملی، یوسف ڈی لگاڈو، جس کا اصل نام جاویر تھا، جو 2 سال قبل مسلمان ہوا تھا، ایک خاموش مزاج گرافک ڈیزائنر، نہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ، نہ دشمن، نہ ہی کوئی پیچیدہ زندگی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یوسف کے بارے میں جاننے والے ہر شخص نے اسے انتہائی پرسکون، نرم دل اور مددگار انسان قرار دیا تھا، ایسا شخص جو پڑوسیوں کی خدمت کرتا، گلی کے بلیوں کو کھانا کھلاتا اور راتوں کو پارک میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا۔ مزید تحقیقات میں الخاندرو کو معلوم ہوا کہ یوسف ایک چھوٹی مسجد میں آتا جاتا تھا جو شہر کے کنارے پر واقع تھی، چنانچہ وہ وہاں پہنچا فرض کے تحت، لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا، ایک عجیب گھبراہٹ اس کے دل میں جاگی۔ روشنی نرم تھی، فضا میں مشک کی ہلکی خوشبو تھی، اور ایک بوڑھے امام نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب الخاندرو نے اسے بتایا کہ وہ یوسف کے قتل کی تفتیش کر رہا ہے، تو امام کے چہرے پر حقیقی دکھ الفابیر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف کچھ دنوں سے پریشان تھا، وہ کہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور بات ختم ہونے سے پہلے امام نے آہستہ سے اسے اسپینش ترجمے والا قرآن پکڑاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی کسی انسان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا تھا، کیا محبت کرتا تھا۔ اور اگرچہ الخاندرو اتفاق پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کتاب کو تھامنے میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا،
تحقیقات کے دوران اسے میٹرو کی فوٹیج ملی جس میں یوسف کے پیچھے ایک لمبا آدمی دکھائی دے رہا تھا جس نے سرمئی رنگ کی ہیڈی پہنی ہوئی تھی، چہرہ سایوں میں چھپا ہوا تھا۔ الخاندرو اس سوراخ کے پیچھے لگا اور اسے پلازا میئر کے قریب ایک عمارت تک پہنچا، مگر وہ اپارٹمنٹ خالی تھا، بجلی منقطع، کھڑکیاں بند، اور وہاں اسے صرف ایک چیز ملی، وہی آدھا ہلال والا نشان، کاغذ پر پنسل سے جلدی میں بنایا ہوا، اور جیسے ہی اس نے وہ کاغذ الفاٹ الف، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ کئی راتوں تک وہ اس معمے کو سلجھاتا رہا، مگر ہر رات اسے قرآن کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا، وہ سچ اور جھوٹ، اللہ کی رہنمائی اور دلوں کے سکون کے بارے میں پڑھتا رہتا، اور یہ آیات اس کے دل کے گرد بنے سخت خول کو پگھلانے لگیں، یہاں تک کہ ایک شام چرچ کی عبادت کے دوران وہ اچانک محسوس کرتا کہ اس کے ذہن میں بائبل کی دعاؤں کے بجائے قرآن کی آیات گونج رہی ہیں، اور وہ عبادت ادھوری چھوڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ اس دوران تحقیقات نے نیا موڑ لیا۔ فارنزک رپورٹ کے مطابق یوسف کی موت میں نہ کوئی زخم، نہ زہر، نہ بیماری کا اثر تھا، سوائے اس مٹی کی معمولی سی مقدار کے جو صرف ایک دور دراز گاؤں کے علاقے میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ الخاندرو فوراً وہاں گیا، سنسان سڑکوں، خاموش کھیتوں اور پرانے درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک ویران فارم ہاؤس پہنچا، جہاں پر اسرار خاموشی اور خوف دونوں نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے کسی اور کے موجود ہونے کے آثار ملے، قدموں کے نشانات، جلتی ہوئی ماچس، سگریٹ کی راکھ، ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کوئی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھا، اور ایک کونے میں اسے ایک تہہ کیا ہوا جائے نماز ملا، جیسے کوئی جلدی میں نماز پڑھ کر چلا گیا ہو، اور اس کے پاس قرآن کا پھٹا ہوا صفحہ تھا جس میں صبر، آزمائش اور اللہ پر مکمل بھروسے کی باتیں لکھی تھیں، اور وہ تنہائی، خاموشی اور آیات کے الفاظ اس کے دل کے بیچ میں تیر کی طرح آتر گئے۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، اور اس کے مڑنے سے پہلے ایک سیاہ سایہ اس پر جھپٹا، چمکتا ہوا چاقو ہاتھ میں، لیکن الخاندرو نے برق رفتاری سے وار روکا اور حملہ آور کو نیچے گرا کر قابو کر لیا۔ جب اس نے حملہ آور کا ہڈ کھینچا تو وہی چہرہ نظر آیا، وہی شخص جو میٹرو فوٹیج میں یوسف کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اب زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بولا، تم بہت دیر کر چکے ہو۔ وہ جان چکا تھا، اور مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ بعد کی تفتیش میں سامنے آیا کہ وہ شخص ایک خفیہ انتہا پسند گروہ کا حصہ تھا جو نئے مسلمان ہونے والوں کو نشانہ بناتا تھا، انہیں پرانی عقیدے سے غداری کہتا تھا، اور یہی گروہ یوسف کے قاتل تھا، اور اس کے پاس پایا گیا نشان ان کا نشان تھا۔ کئی دنوں کی محنت، نگرانی، چھاپوں اور معلومات کے بعد پورا گروہ پکڑا گیا، لیکن اس کے باوجود الخاندرو کے دل سے یوسف کے چہرے کی وہ پرسکون مسکراہٹ نہیں گئی، اور نہ ہی قرآن کی وہ آیات جنہوں نے اس کے دل میں روشنی بھر دی تھی۔ ایک رات جب وہ اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں فائلیں دیکھ رہا تھا، اس نے قرآن کھولا، اور اس کی نظر اس آیت پر گئی، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے دل کا خالی پن کیا تھا، سچائی سے دوری۔ لرزتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے دھیرے سے کہا، اے اللہ، اگر یہ سچ ہے تو مجھے بھی ہدایت دے۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، ایک ایسی لہر اس کے دل میں آتر کے لگنے لگا جیسے اس کی روح کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ اگلے چند ہفتوں میں سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، امام سے باتیں کرتے ہوئے، وہ فیصلہ کر بیٹھا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس نے فجر کے وقت اسی مسجد میں اسلام قبول کر لیا جہاں کبھی وہ تفتیش کرنے آیا تھا، اور شہادت کے کلمات پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے خوشی اور سکون کے بہتے ہوئے آنسو رک نہیں رہے تھے، جیسے برسوں کی بھٹک ختم ہو گئی ہو۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ فجر کے بعد مسجد کے باہر کھڑا آسمان کے نرم گلابی رنگ کو دیکھ رہا تھا، وہ یوسف کو یاد کر رہا تھا، وہ شخص جس کے چہرے کا سکون اس کی ہدایت کی پہلی کرن بنا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ نے یہ راستہ اس کے لیے بہت پہلے لکھ دیا تھا۔ کیس تو ختم ہو گیا تھا، مگر اصل راز اس کے اپنے دل میں حل ہوا، یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لوگوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، اور ان اشاروں کے ذریعے جو بظاہر معمولی مگر حقیقت میں خدائی منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور جب الخاندرو اب علی مسجد سے دور جاتا ہوا سورج کی پہلی روشنی میں ڈوب رہا تھا،
تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی نئی ہو گئی ہے۔ ایمان نے خالی پن کو بھر دیا، مقصد نے الجھنوں کو بدل دیا، اور روشنی نے اندھیروں کو مٹا دیا۔ وہ صرف ایک قتل کیس نہیں حل کر پایا تھا، وہ خود کو، اپنی روح کو، اپنی حقیقت کو پا چکا تھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی دریافت۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو سوچئے اسے شیئر کر کے آپ کتنے دلوں کو چھو سکتے ہیں۔ دین ان منٹ کا مشن ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان، امید اور اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا، وہ بھی مختصر، طاقتور اور اثر انگیز ویڈیوز کے ذریعے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسی مزید دل ہلا دینے والی اسلامی کہانیاں چاہتے ہیں تو کمنٹس میل کے موسٹریز۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔